میت کے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے وراثت میں؟ بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا ہو. ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ پہلی صورت ہے کہ یہ محروم رہیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کا نہ بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، اور نہ باپ ہے، اور نہ دادا ہے، اور بیٹی بھی نہیں ہے میت کی. تو پھر یہ دیکھیں گے کہ صرف بہنیں ہیں یا بہن بھائی دونوں ہیں. صحیح. اگر صرف بہنیں ہیں اور ایک بہن ہے تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی، نصف. جو بیٹیوں والا حصہ ہوتا ہے وہ پھر بیٹی نہ ہونے کی صورت میں، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں وہ پھر بہنوں کا حصہ بن جاتا ہے. تو اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھی جائیداد دینی ہوگی. اب میں مثال آپ کو دوں، کسی کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں اس کی بیوی ہے، اس کی ایک بہن ہے اور اس کا چچا ہے. اب دیکھیں، میت کا نہ بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، تو بہن کا حصہ بن گیا. بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد نہ ہو تو بیوی کو 25% دینا ہے. صحیح. تو 1 کروڑ میں سے 25%، 25 لاکھ روپے بیوی کو چلے گئے. بہن کو جائے گا کل جائیداد کا نصف، 50 لاکھ روپے بہن کو چلے گئے. اور چچا بنے گا عصبہ، باقی 25 لاکھ روپے لے جائے گا چچا. اب دیکھیں اس کیس کے اندر بیوی کو مل رہے ہیں 25 لاکھ، بہن کو مل رہے ہیں ڈبل 50 لاکھ. تو بیویوں کو قرآن اور حدیث کا یہ والا مسئلہ پسند نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں. آمنا صدقنا ہونا چاہیے. زیادہ ہوشیاری کی یا اعتراض کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے 25 لاکھ 50 ہو جائیں، لیکن قرآن پر، حدیث پر، اجماع پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو بس جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وہ دینا ہے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بہن ہے تو نصف ملے گا. اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو وہی بیٹیوں والا رول کہ اب 2/3 ملے گا، 2/3، 66.67%. یہی والی مثال ہم لیتے ہیں. ایک بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں اور چچا ہے. تو ایک بیوی کو وہی 25%، اور 2 بہنوں کو، پہلے ایک بہن تھی تو 50% مل رہا تھا، اب 2/3 ملے گا، 66.67%، 2/3. اور باقی جو بچے گا وہ چچا کو ملے گا. چچا کو پہلے 25% مل رہا تھا، اب 2 بہنوں کی وجہ سے اس کا حصہ 25 سے کم ہو کے 8.34% ہو جائے گا. یہ دوسری صورت ہے. تیسری اس میں یہ ہے کہ بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں، بھائی کے ساتھ بہن ہے. بہنیں سنگل ہوں تو آدھا اور آدھی جائیداد یا 2/3. اگر بہن کے ساتھ بھائی ہو تو وہی والا اصول لگے گا للذکر مثل حظ الانثیین. جو بیٹا بیٹی میں لگتا ہے نا کہ بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، ان دونوں کی غیر موجودگی میں بھائی بہنوں پہ بھی یہی اصول لاگو ہوگا کہ جو بقیہ مال بچا ہے یہ بھائی بہن عصبہ بن جائیں گے. اور اس کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں گے کہ بھائی کو بہن سے ڈبل حصہ ملے. مثال میں دیتا ہوں، بیوی ہے، بیٹی ہے، اور ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. تو بیوی کو ملے گا بیٹی ہونے کی صورت میں 12.5%، 8واں حصہ اس کو دے دیا. ایک بیٹی ہو تو اس کو کل جائیداد کا آدھا ملتا ہے، 50% بیٹی کو دے دیا. بھائی بہن مل کے عصبہ بن جائیں گے، کیونکہ عصبہ بننے والا اور کوئی نہیں ہے. عصبہ بیٹا بنتا ہے وہ نہیں ہے، عصبہ پوتا بنتا ہے وہ نہیں ہے، عصبہ باپ بنتا ہے وہ نہیں ہے. عصبہ والی ساری کوالٹیز ابھی کسی رشتہ دار میں نہیں ہے. بہن بھائی ہیں تو بھائی عصبہ بن سکتا ہے، اور جیسے بیٹا بیٹی کو عصبہ بنا دیتا ہے ویسے بھائی بہن کو بھی عصبہ بنا دیتا ہے. تو بیوی کو اس کا 12.5% دینے کے بعد، بیٹی کو اس کا 50% دینے کے بعد، باقی جو حصہ بچے گا وہ بہن بھائیوں میں اس طرح ڈیوائیڈ ہوگا کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل حصہ ملنا چاہیے. یہ ہیں بہن اور بھائیوں کے حصے. اچھا، اس میں یہ جو پہلی والی صورت ہے جس میں بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، اب اس میں غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کے ابا جی حیات ہیں، اور اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں مروں گا تو میرے بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی بے روزگار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر وہی طریقہ ہے کہ ان کا شریعت نے تو بھائی بہنوں کا حصہ نہیں رکھا، لیکن آپ وصیت کر کے چلے جائیں کہ یار میں مروں تو میرے اس بے روزگار بھائی کو 10% میری جائیداد کا دے دینا. تو یہ اتنا زبردست صدقہ جاریہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 2 نیکیاں لکھتا ہے، اور جب اجنبی پر خرچ کرتے ہو تو 1 نیکی لکھی جاتی ہے. ڈبل ثواب ہے. کیوں؟ ایک خرچ کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہت سارے بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کی حالت کہ اس کے پاس اپنے بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں ہیں، اور خود اپنے بچوں کو 40-40 ہزار کے اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، زندگی بھر بھی اپنے بھائیوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اور انتقال کر جاتے ہیں. ان کے زبان پہ وصیت کے 2 جملے نہیں آتے کہ یار میں مر جاؤں باقی 90 کروڑ بیٹوں تم رکھ لینا، 10 کروڑ میں سے کچھ حصہ میرے بھائی کو بھی دے دینا. یہ جملہ بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے ساری زندگی کے لیے اپنے بھائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا یہ 2 جملے بول کے. لیکن بعض اوقات اتنا لالچ اور اتنا مال کی ہوس انسان کو ہوتی ہے کہ میرا مال ہے نا صرف میرے بچے کھائیں گے. بھائی خونی رشتہ بھائیوں کا بھی ہے، تو آپ اپنی وصیت کے ذریعے اپنے بھائیوں کو شامل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد خوش ہوگا.